دوستوں، آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات ہے، طاق رات ہے۔ اگر کوئی شخص یا ذل جلال والاکرام جو کہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ صفت بھی ہے، اگر کوئی شخص یا ذل جلال والاکرام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ صرف 29 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے مقدروں کو کھول دیں گے، اللہ پاک اس کی قسمت کے سارے دروازوں کو کھول کے رکھ دیں گے۔ اللہ والوں، آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کی آخری رات ہے۔ ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے عید الفطر کا۔ اللہ والوں، آج کی رات آخری رات ہے رمضان کی۔ اگر اس رات کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو پھر 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ صرف 29 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ ایک رات میں اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، ایک رات میں اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، ایک رات میں بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، ایک رات میں اپنے پورے سال کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرانا چاہتا ہے، تو آج رمضان المبارک کی 29ویں رات، 29ویں تاریخ کو، لیلۃ القدر کی رات کو، آج کی رات کو، مانگنے والی رات کو کسی صورت آپ لوگوں نے دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر ضائع مت کریے گا۔ آج کی رات مقدر سنوارنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیا تو پورے سال کے نعمتیں آپ کی قسمت میں لکھ دی جائیں گی۔ اگر آج کی رات ضائع ہو گئی، پھر پورے سال در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کی 29 تاریخ لیلۃ القدر کی رات میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، دکان دفتر کاروبار میں کامیابی عروج ترقی کے لیے آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ صرف 29 بار پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رات رب کی طرف سے پوری امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ رات اتنی عقیدت والی ہے کہ اس رات کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس رات میں رحمتوں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں ہاتھ کی انگلیوں پر 29 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے، صبح ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، وہ مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے غیب سے رزق اور دولت کا کامیابیاں لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آج کوئی ماہ رمضان کے مہینے میں کسی تنگ دستی کا شکار ہے، کہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی سے بے بسی لاچاری مجبوری میں مبتلا ہے، تو آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں صرف 29 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تمام بے بسی لاچاری مجبوری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل تیر کی طرح ہے، یہ ایسا عمل ہے جو نشانے پر لگتا ہے بالکل۔ آج اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مایوس ہے، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 29 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کی 29ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات میں 29 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے،
من پسند نوکری شادی مانگ لے۔ آج کی رات وہ رات ہے جب رب کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی جو اپنی حاجات کو پوری کرانے والا۔ اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کریم سے خزانے نہ لوٹ لے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ نبی کریم آقا دو جہان نے اس پر آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی بدبختی اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں عام مہینے کی طرح گزارتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارا۔ اس مہینے میں روزے دار کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے ہر نیکی کا اجر و ثواب بتا دیا کہ کس نیکی پر کتنا ہی نیکیاں اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں نہیں بتایا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزے دار اور رب کے درمیان راز ہے۔ رب کریم جس کو جتنا چاہیں گے اتنی نیکیاں اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں رب کے غیبی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک رات میں اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کرانا چاہتے ہیں، آج کی رات وہ رات ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو بے صبرے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، جو جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج رمضان کی 29 تاریخ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 29 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت رب کریم کی لاڈلی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی تنگ دستی میں، پریشانی میں ہے، بے بسی میں، لاچاری میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جب آپ پر بند گلی میں چلے گئے ہیں، 29 بار سورت الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں سورت الکوثر کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ اگر آپ سورت الکوثر پڑھتے دوران ہی بے گھر ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر مانگ لیں، انشاءاللہ میری رب کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ بے شک آپ کے پاس کوئی اسباب موجود نہیں، لیکن آپ لوگ جب اپنا گھر مانگیں گے، اپنا ذاتی مکان مانگیں گے، تو آج اس قبولیت کی رات میں، آج اس توبہ کی رات میں، آج اس رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادات کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ کون 83 سال 4 مہینے عبادت کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی مسلسل 83 سال 4 مہینے عبادات نہیں کر سکتا۔ میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات اپنے حبیب کی امت کو تحفے میں پیش کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اپنی امت سے فرما دیجئے جو بندہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو پا لے گا، اس رات میں عبادات کر لے گا، اس رات میں رب کریم کو راضی کر لے گا، رب کو منا لے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے رب کریم کو منانا کیسے ہے، رب کو کیسے منایا جاتا ہے، رب سے اپنی بات کو کیسے منوانا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ آج لیلۃ القدر کی رات میں رب کریم کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو آج میں آپ کے حوالے جو وظائف کروں گا، اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کے آزمودہ اعمال ہیں جنہوں نے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائی۔ آج آپ کی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں 29 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا،
راتوں رات مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ وہ رات جو سال میں ایک بار آتی ہے آج آ چکی ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی آخری رات ہے۔ آج مقدر کے بند تالے کھلوانے کی آخری رات ہے۔ 29 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 29 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات میں سے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے 29 رمضان لیلۃ القدر کی آخری رات میں آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات ہے، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 29 رمضان لیلۃ القدر کی رات کی میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج 29 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، پوری امت کی توبہ قبول فرما۔ آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اپنے گناہوں کو لیے شرمندگی ندامت کے ساتھ سچی توبہ کر رہا ہے، آج ہم سب کی توبہ قبول و منظور فرما لے۔ آج اپنے خزانے غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے۔ بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دے، بے اولاد ہے تو صاحب اولاد بنا دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے، قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ مولا تیرے بندے ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تیرے فقیر ہیں، آج تیرے سامنے منگتا بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو مانگا عطا فرما۔ میرے مولا رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے۔ آج کی رات اگر تو نے نہیں نوازا پھر یہ رات ہمیں 1 سال کے بعد ہی ملے گی۔ میرے مولا پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، آج ہماری قسمت کو تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ میرے مولا جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان سب کا منہ کالا فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، تو لہٰذا اگر لاکھوں لوگ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی حاجات قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ کی بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے آج لیلۃ القدر کی رات ہاتھ سے نکل گئی، یہ قبولیت کی رات ہاتھوں سے نکل گئی، یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس رات میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر دے دیا جاتا ہے۔ آج کی غلطی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ اپنے تمام کام چھوڑ کر ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے اور حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ اللہ والو، آج وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کو جھولیاں بھر بھر کر دیا جاتا ہے۔ آپ آج رب کریم سے کھل ڈل کر مانگ لیں۔ آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 29 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، ضد کر کے مولا کریم سے ہر شے تیری طرف سے ہے، آج بے اولادی کا خاتمہ فرما دے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، آج لیلۃ القدر کی رات میں ضد کر کے مانگو، آپ کو اولاد بھی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، ضد کر کے مانگو، لاڈ کر کے مانگو، وہ رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اس قبولیت کی رات میں رب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو ایک بار آنکھوں میں آنسو لیے ضد کر کے رب سے مانگو۔ آپ دنیا کی کسی بھی بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، آج 29 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں 29 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آج کی رات شب قدر کی رات ہے، آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات آخرت بنانے کی، مقدر سنوارنے کی رات ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب نے کھائی۔ رب کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر کچھ بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ جس نام کی قسم رب نے کھا لی، اس نام کی فضیلت اور برکت کتنی ہوگی۔ اس نام کے مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آج لیلۃ القدر کی رات میں، آج اس قبولیت کی رات میں، آج اس توبہ کی رات میں یا فتاح رب کریم کی جس نام کی انہوں نے قسم کو ارشاد فرمایا، وہ نام پڑھنے والا اگر کوئی ضد کر کے نیا گھر بھی مانگے گا تو وہ بھی مل جائے گا۔ اگر وہ نوکری چاہتا ہے، شادی، قرض یا پھر کچھ بھی معاملات ہیں، بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصاد میں کامیابی چاہتے ہو تو یا فتاح کو پڑھ لینا۔ یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، رب نے قسم کھائی۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ جب جب اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے فرشتے آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اگر آپ بھی غیب سے فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا فتاح رب کریم کا ایک نام ہے، رب کریم کی صفت ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اور اسم اعظم کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ مانگنے کے بعد، یعنی آج یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں گھنٹوں مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یا فتاح کو 11 بار پڑھتے ہی آپ ایک ہاتھ سے مانگیں گے، دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا۔ اس رات میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ رزق اور دولت سے جھولیاں بھر بھر کر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد آپ پر رحم و کرم ہو جائے گا، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی،
اتنی ہی جلد آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ یا فتح کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات میں یا فتح 11 بار پڑھنے سے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب جب رب راضی ہے، رب کو منا لیا، فوری طور پر آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ 29 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی پیاری سورت ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر پڑھیے گا۔ آج سورۃ الکوثر لیلۃ القدر کی رات میں ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج رمضان کی 29ویں رات، آج لیلۃ القدر کی رات، صرف 29 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا۔ رب کعبہ کی قسم، آج کی رات میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آج کی رات میں مانگنے والے کو 1000 مہینوں کے رزق و دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کا غیب سے انتظام کرانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، سعادتیں اور اس کی خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہیں، آپ پورا سال رمضان کی طرح خوشیوں والا، رحمت والا، برکت والا، کامیابیوں والا گزارنا چاہتے ہیں، تو آج 29 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینا۔ 29 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الکوثر 29 بار پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، رب راضی ہو گیا ہے، غیب سے راستے بن چکے ہیں، غیب سے فرشتے آ چکے ہیں اور آپ کی جھولیاں رحمتوں سے بھر چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ 29 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 29 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے ضد کر کے نیا گھر مانگیں گے، آپ کو کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو، آج کی رات وہ رات ہے جس رات دن میں آپ لوگ اگر یہ نیک عمل کرو گے تو آپ کی قسمت کے بنتالے کھل جائیں گے۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، وہ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکائے گا کہ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، فرشتے آپ کے مقدر میں لکھتے چلے جائیں گے۔ آپ جو کچھ رب کریم سے التجا کرتے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے آج کی رات، آج تقدیر بدلوانے کی رات ہے، آج اپنے من پسند کا نصیب لکھوانے کی رات ہے، آج اپنے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنانے کی رات ہے، آج آخرت اور زندگی کو سنوارنے کی رات ہے۔ جو لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، وہ 29 بار سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیے گا۔ 29 بار سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر توجہ کیجیے گا، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا یوں محسوس ہو کہ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا، تو سمجھ لیجئے گا لیلۃ القدر کی رات میں آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا کہ لیلۃ القدر کی رات میں
رب آپ سے راضی ہو گیا ہے، آپ نے رب کو منا لیا ہے۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے آج کا تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو کہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف اور صرف 29 بار ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر روح القدس یعنی کہ فرشتوں کا بتایا ہوا عمل، فرشتوں کی پڑھی ہوئی تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ توجہ اور دھیان سے سماعت کیجئے گا کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم برحمتک استغفر اللہ۔ اللہ والوں، یہ تسبیح ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 29 رمضان المبارک کی رات کو آپ نے صرف یہ تسبیح 21 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ یا ذل جلال والاکرام کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص بھی یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی صفات بھی ہے، یہ قرآن پاک کے کلمات بھی ہیں۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ پورا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے، میرا رب آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظائف ہیں جو کوئی نہیں بتاتا، کوئی اس طریقے کے عمل نہیں بتاتا۔ اللہ والوں، یہ وہ قرآنی عمل ہے، یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیے گا، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کلمات کو آپ لوگ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، گھر میں بیٹھ کے اور کونے میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں ضرور کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔